بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے بزرگوار سسر حضرت عبدالمطلب کے کشانہ اقدس میں رونق افروز ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا، لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سموار کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ ایام حمل بڑے آرام سے گزرے، نہ تو مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی اور نہ ہی مجھے کسی پریشانی نے گھیرا۔ جب میں کسی رستے سے گزرتی تو وہاں کے درخت جھک کر مجھے سلام کرتے، اور جب میں کنویں میں پانی بھرنے جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں آرام سے پانی نکال لیتی۔ فرماتی ہیں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کی شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقائے نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا، جن کی قسمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا بننے کی سعادت رقم ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق اور مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر رعب اور کپ کپی طاری ہو گئی اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا کہ تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے؟ جواب ملا، میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، وہی رعب اور وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا۔ پھر میرے بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا کہ تم اسے کدھر لے کر گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب دوبارہ لے کر نہیں جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ وہب بن زمع کی پھپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبدالمطلب کو اطلاع دینے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی اور مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں اور جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں بیان کیا۔ عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیں اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا، یہ اپنے پنگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے اور میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں۔ میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد، ہر آنکھوں کے گمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے حضرت عبدالمطلب کو بڑا تعجب ہوا
اور فرمایا کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو میں دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا، اے گروہ یہود، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریش، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس امت کا آخری نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیوں، وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کندھوں پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے لے چلو اور مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ ہمیں اپنا فرزند دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا۔ وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے حسرت سے کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم کر دی گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس بچے کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں اس رات کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر بسجود سر کے بل گر پڑے ہیں، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے تمام قریش کو مدعو کیا۔ اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ کیا گیا اور جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا، اور آپ نے اپنے قبیلے کی پرتکلف دعوت کا اہتمام فرمایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، جس بیٹے کے تولد کی خوشی میں آپ نے اس پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزت بخشی ہے، یہ تو بتائیے کہ اس فرزند کا نام آپ نے کیا تجویز کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ لوگ حیرت سے گویا ہوئے کہ آپ نے اپنے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر اس کا نام کیوں نہیں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے اس لیے اس کا یہ نام تجویز کیا ہے تاکہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی مخلوق اس مولود مسعود کی حمد و ثنا کرے۔